بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ کل گزشتہ بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ جس شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے اس کا کوئی مددگار، حامی، ناصر نہیں ہوتا ہے۔ آج یہ سمجھنا ہے کہ لعنت کن اسباب کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، اس کے کچھ اسباب ہمارے سامنے آنے چاہیے، اور اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جب بھی کوئی بات کہی جائے تو ہمارا کام، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر جانچ لیں، پرکھ لیں، اگر وہ کمزوری ہمارے اندر ہے دور کر دے، مسئلہ حل ہو گیا، اور اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر متکلم ہم کو کہہ ہی نہیں رہا ہے، وہ ان کو کہہ رہا ہے جس کے اندر ہے۔ بھائی اگر یہ کہا جائے کہ لوگوں چوری مت کرو، اب اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کے یہ کہے کہ آپ نے مجھے چور کہا تو اس کا مطلب آپ چوری کرتے ہیں؟ ارے وہ آپ سے تھوڑے ہی کہہ رہے ہیں، وہ تو ان سے کہہ رہے ہیں جو چوری کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں ان کو کہہ ہی نہیں رہے ہیں، اور جو کرتے ہیں دوسروں کو بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ میں چوری کرتا ہوں؟ توبہ کر لو نا، خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فائل ویسی دبا دے گا توبہ کرنے کی وجہ سے۔ تو لعنت جو ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں لعنت کا تذکرہ کیا، جہنم کا تذکرہ کیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا حصہ ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت کا حصہ ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا تذکرہ کیا، جنت کے باغات کا تذکرہ کیا، جنت کے خادموں کا تذکرہ کیا، جنت کی نہروں کا تذکرہ کیا، اور جگہ جگہ کیا فرمایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہیں پر اللہ نے جہنم کا تذکرہ بھی کیا، اور جہنم کا تذکرہ کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو بھائی جہنم کون سی نعمت ہے؟ جہنم تو کوئی نعمت کی چیز نہیں ہے، وہ تو عذاب کی چیز ہے۔ لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرات مفسرین کرام کو، خوب اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو تکلیف دہ چیز سے آگاہ کرنا یہ اس شخص کے لیے خیر خواہی اور اس کے لیے رحمت کا سبب ہوتا ہے۔ کسی نے آپ سے راستہ معلوم کیا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ نے اس کو بتایا کہ یہ راستہ سیدھا وہی جائے گا، آپ سیدھے چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا وہاں RTO کھڑا ہوا ہے، پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں، چالان بنا رہے ہیں۔ اب وہ آدمی یہ سوچے ڈرا رہا ہے مجھے، دھمکا رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے بھائی چلے جا، پھر جب وہ رسید کٹے گی اور جب پولیس والے سے مصافحہ ہوگا تب پتہ چل جائے گا کہ وہ سامنے والا صحیح کہہ رہا تھا، تو وہ خیر خواہ ہے اس کا۔ عقل مند آدمی ہوگا تو وہ راستہ بدل کر، یا تو راستہ بدل کر جائے گا یا پھر
اگر اس کے پاس کاغذات بالکل اوکے ہے، سارے کاغذات ہیں، تو پھر وہ نڈر ہو کر جائے گا، اس کو پتا ہے کہ میرے سارے کاغذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو، تم چل تو رہے ہو، یعنی دونوں صورتوں میں موت کے قریب آدمی جا رہا ہے، لیکن جہنم کا جو راستہ ہے یہ راستہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اس راستے کو بدل دو۔ اور وہ راستہ کیسے بدل دو؟ جنت کے راستہ اختیار کر کے میرے پاس آؤ۔ اور اگر جس شخص کے پاس ایمان کامل ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، توحید موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت موجود ہے، اعمال صالحہ موجود ہے، تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس حال میں جائے گا کہ فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ بہرحال تو لعنت کا تذکرہ کرنا یہ بندوں کو در حقیقت جہنم سے بچانے کے لیے ہے کہ یہ چیزیں جن کی وجہ سے لعنت نازل ہوتی ہے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچا لو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اس پر نازل ہوتی ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ اب یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں خاص، عام، جوان، بوڑھے، مرد، عورت، نمازی، غیر نمازی، حاجی، غیر حاجی، سارے کے سارے اکثریت مبتلا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا ہم اللہ کی لعنت کو دعوت نہیں دے رہے ہیں؟ اور دیکھو اعمال جو ہے، جو ہم اعمال کرتے ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، نماز ہے، 5 وقتہ نمازیں ہیں، یہ جو اعمال ہیں، اور اس کے بعد میں ہمارا اندر کا کردار ہے، دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کمپیوٹر میں ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے اور ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ ہارڈ ویئر تو یہ نمازیں جو ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، یہ سب ہارڈ ویئر کا کام کرتے ہیں۔ کس کا کام کرتے ہیں بھائی؟ ہارڈ ویئر کا کام، یہ سب ہارڈ ویئر ہے۔ لیکن یہ ڈبے میں اگر سافٹ ویئر اپلوڈ کیے ہوئے نہیں ہے تو بتائیے یہ ڈبہ کوئی کام کا ہے؟ وہ تو پھر بھنگار میں پھینکنے کے کام کا ہے۔ ارے اگر اس کے اندر وہ چلے گا کہیں سے؟ اس کے اندر سافٹ ویئر ڈالے جائیں گے نا، وہ کیا کیا لگتے ہیں وہ کمپیوٹر والے بتائیں گے آپ کو، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کچھ اس کے اندر ڈالنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ نہیں ڈالے گئے تو وہ ڈبہ ہے۔ تو ایسے ہی صداقت ہے، امانت داری ہے، دیانت داری ہے، اچھے اخلاق ہے، اچھے کردار ہے، سچائی ہے، یہ سب سافٹ ویئر ہیں جن کی وجہ سے ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں، روزے قبول ہوتے ہیں، دیگر اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اے لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، ورنہ تو جھوٹ اللہ کی لعنت کو نازل کرتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ یہ کسی بھی مذہب میں درست نہیں سمجھا گیا ہے، کسی بھی قانون میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین میں جھوٹ کو صحیح نہیں سمجھا گیا۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ کتنے بڑے دشمن تھے اسلام کے، لیکن جھوٹ بولنا ان کے نزدیک بھی مہا پاپ سمجھا جاتا تھا، بڑی غلطی مانی جاتی تھی۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ابو سفیان جو بعد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بنے، صحابی بنے، اور صحابی تو صحابی، پوری امت کے نانا بنے، پوری امت کے کیا بنے؟ نانا بنے، اس لیے کہ ان کی بیٹی سے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا جو ہم سب کی ماں ہے۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں سب کی سب پوری امت کے لوگوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ تو مائیں ہیں تو ان کے والد تو ہمارے نانا ہوئے نا، تو ابو سفیان بعد میں چل کر ہمارے کیا ہوئے؟ نانا ہوئے۔ تو ہرقل کے دربار میں جب وہ پہنچے ہیں اور ہرقل نے ان سے کچھ سوالات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ سوالات کیے،
ابو سفیان کہنے لگے کہ میرے لیے اس سے اچھا کوئی چانس نہیں تھا کہ جھوٹ بول بال کے جیسا تیسا کر کے محمد سے میں ہرقل کو بدگمان کر دوں، اور میں نے چاہا بھی کہ جھوٹ بول دوں، لیکن مجھے یہ اندیشہ ستانے لگا کہ اگر میں نے جھوٹ بول دیا، اور یہ پکی بات ہے اگر محمد سچے نبی ہے تو میرا جھوٹ کھل کر سامنے آ جائے گا تو میری قوم مجھے ذلیل کرے گی، میری قوم مجھے رسوا کرے گی کہ تو نے بادشاہ ہو کر سردار ہو کر جھوٹ بولا۔ یہ کب کی بات ہے؟ ابھی ایمان نہیں لائے، اس وقت کی بات ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی مذہب نے جھوٹ کو رائج نہیں کیا ہے، لوگوں نے اپنے مفاد کے خاطر اس کو رائج کر دیا، اپنے کام نکالنے کے خاطر اس کو رائج کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اس کو رائج کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، امانت داری اور سچائی یہ ہمارا شعار ہونا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص یورپ میں ایک عیسائی کا پارٹنر بنا، اس عیسائی سے ان کی دونوں کی بہت گہری دوستی، ان کے آپس میں گہرے تعلقات تھے، اتنے گہرے تعلقات تھے کہ یہ دونوں سگے بھائی سے بھی زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اس میں ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم۔ وہ عیسائی، چنانچہ کچھ سالوں کے بعد میں اس کی نیت خراب ہو گئی عیسائی کی، اور اس نے، چونکہ وہ غیر ملکی تھے اس لیے ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی کاغذات نہیں تھے ان کے پاس، کوئی لکھا پڑھی ایسی کچھ نہیں تھی، بہرحال ان کو ہر چیز سے بے دخل کر دیا، کاروبار سے بے دخل کر دیا، مکان سے بے دخل کر دیا، دکان سے بے دخل کر دیا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے بہت لوگوں کے ساتھ کوشش کی لیکن کسی نے ان کی بات نہیں مانی، حتیٰ کہ عدالتوں نے بھی اس کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ ان کے جو پوپ ہیں، جو پادری ہیں، آپ ان کے پاس جاؤ، اس لیے کہ یہ قوم ایسی ہے اپنی پادری کی بات کبھی بھی نہیں ٹھکراتی ہے، وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہر حال میں کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ گئے اور جانے کے بعد پورا واقعہ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ ایسا دغا بازی ہوئی، دھوکہ ہوا، فراڈ ہوا۔ اس نے ایک پرچی لکھی، پادری نے ایک تعویذ بنا کر دیا اور کہا یہ لے جا کر اس کو دے دینا۔ اس نے لے جا کر دیا، جیسی وہ پرچی پڑھی وہ عیسائی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ کی ایک ایک پائی کا میں حساب دوں گا۔ کیا کہا؟ آپ کی ایک ایک پائی کا میں حساب دوں گا، اب سے لے کر آج تک کا جتنی آپ کی پارٹنری کا حق بنتا ہے بالکل میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، اور ابھی سے آپ لینا شروع کر دو اور پوری ایک ساتھ دوں گا۔ اس نے کہا یار اسی کیا ایسا اس تعویذ میں ایسی کیا چیز تھی؟ نہیں بتایا اس نے۔ جب اصرار کیا، شدید اصرار کیا، اب جو بات مجھے بتانا ہے، ڈاکٹر صاحب نے یہ واقعہ افسوس کے طریقے پر لکھا ہے، یہ کوئی خوشی میں نہیں لکھا۔ تو اس میں لکھا تھا، اس پرچی میں لکھا تھا، عیسائی کو اس کے پادری نے یہ لکھا کہ تم کب سے مسلمانوں کی طرح جھوٹ بولنے لگ گئے، یہ لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ تو کب سے مسلمانوں کی طرح جھوٹ بولنے لگ گیا، یعنی یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں جھوٹ اتنا عام کر دیا کہ اب جھوٹ کے لیے ہماری مثال دی جانے لگی۔ ہماری مثالیں، ایک وقت تھا کہ سچائی میں ہماری مثال دی جاتی تھی کہ یہ سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ اچھے لوگ کہلاتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے دنیاوی مفاد کے خاطر اپنے آپ کو جھوٹ سے اتنا فیمس کر دیا، جھوٹ سے اتنا مشہور کر دیا کہ اب جھوٹ میں ہماری مثال دی جانے لگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب بتائیے ہم اگر ان صفات کو اپنائیں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، کیا پھر ظالم جابر حکمران ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوں گے؟ پھر ہم شکایت کرتے ہیں، پھر ہم شکوے کرتے ہیں، پھر ہم روتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ میرے بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود صادق امین ہیں، مجھے بتائیے صادق امین کا جو لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ نبوت سے پہلے دیا گیا۔ یہ کب کا لقب ہے؟ جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت کا لقب ہے، اور یہ لقب قرآن میں نہیں نازل ہوا، یہ لقب حدیث میں نازل نہیں ہوا۔ اب سمجھیں، یہ قرآن اور حدیث میں نہیں نازل ہوا، یہ آپ علیہ السلام کی سچائی، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری کو دیکھ کر مشرکین کی طرف سے دیا گیا تھا کہ ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا سب سے سچا اور سب سے امانت دار انسان اگر کوئی ہے تو محمد ابن عبداللہ ہے۔ تو ہماری تو شروعات ہی سچائی سے ہوتی ہے، ہماری تو شروعات ہی امانت داری سے ہوتی ہے، ہماری تو شروعات ہی صداقت سے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے معاملات میں سچائی کو لازم پکڑیں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں، مثال کے طور پر ہمیں پتا ہے ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ میں 15 دن کے اندر نہیں دے پاؤں گا، لیکن اس کو سامنے والے کو بس کر لیتا ہوں، کیا کہتے ہیں، ہر 2 دن کی بات ہے اور پتا ہے کہ 2 دن میں نہیں دے پاؤں گا، پھر بھی اس سے 2 دن کا کہہ کر لے لیں گے، پھر اس کو بیچارے کو چکر کٹوائیں گے، اس کو جھولے جھلائیں گے، آج کرتا ہوں کل کرتا ہوں۔ اب اس نے کن حالات میں آپ کو دیے ہیں، کن کے کیسا ایڈجسٹمنٹ کر کے اس نے آپ پر یقین کیا۔ میرے دوست ہیں، میرے ملنے والے ہیں، میرے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، لیکن ہم دھوکے پہ دھوکہ کیے جا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، پھر فون پر صحیح ڈھنگ سے ہم بات نہیں کرتے ہیں اور فون اٹھاتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا شعار نہیں ہے ہمارا۔ آپ مجھے بتائیے کہ مارکیٹ میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو سچائی نصیب فرمائے۔ آج مارکیٹ میں سب سے زیادہ ویلیو اگر کسی کی گری ہوئی ہے تو مسلم تاجروں کی گری ہوئی ہے۔ کوئی ان سے معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان کو دینے کے لیے اعتماد ختم کر دیا ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ دیکھو، ہم کسی دوسرے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، ہم خود ہیں۔ ہم نے لوگوں کا مال لے کر کے ڈبا دیا، ہم نے وعدے کر کے جھٹلا دیے، جھوٹ پہ جھوٹ ہم بولتے رہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام ہمیں عطا فرمایا، اتنا اعلیٰ اور اتنا عمدہ دین ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اپنے کردار سے، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی زبان اور اپنی سچائی سے اس کے مبلغ بن سکتے ہیں، اور اللہ نے اسی لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، آپ صحابہ کرام کی 100 سالہ تاریخ اٹھائیے، تقریباً 110 سال تک صحابہ روئے زمین پر رہے ہیں، 110 سال تک، 110 سال روئے زمین پر صحابہ موجود رہے ہیں۔ اس 110 سالہ تاریخ میں آپ یہ دیکھیے کتنے ملک ایسے ہیں جو صحابہ نے تلوار کے زور پر فتح کیے ہیں، کتنے ممالک ایسے ہیں۔ ایک آدمی آپ بتا دیں، ایک کوئی آدمی کہ جس کو زبردستی صحابہ نے کلمہ پڑھایا ہو کہ پڑھ کلمہ، نہیں تو ایسا کر دیں گے ایسا کر دیں گے، آپ ایک آدمی نہیں بتا سکتے ہیں۔ لیکن ان کی امانت داری، ان کی سچائی، ان کی دیانت داری اتنی مشہور تھی کہ لوگ ان کی بات کو قول فیصل کہتے تھے۔ انہوں نے جو کہہ دیا بس یہی سچ ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں ہم کو وہی کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا جو شہر اجین ہے، اجین والوں کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اجین ایک اعتبار سے پوری دنیا کے لوگوں کی اس پر نظر ہے۔ آپ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو، یہاں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں۔ اگر جب وہ آ رہے ہیں تو ان کا آنا ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ہمارے لیے تو بہت فائدے کی چیز ہے۔ میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں لوگوں کو آتے ہوئے تو بڑا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ جو آ رہے ہیں، کاش کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہماری اطاعتوں کو دیکھ کر، ہماری امانت داری کو دیکھ کر، ہماری سچائی کو دیکھ کر ہم ایسے بن جائیں کہ ہمیں دیکھ کر ان کے دلوں میں یہ آئے کسی اور کام کے لیے ہیں، پکارنے کسی اور کو آئے ہیں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے
ہمارے اخلاق اور عمدہ کردار کے ذریعے سے اللہ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے اور یہ ایمان والے بن جائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے ایسی تو محنت کی ہے، ایسی محنت صحابہ کرام نے کی ہے، ہم نہیں کر سکتے؟ اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے، سچائی کے ذریعے سے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سچائی کو لازم پکڑنے کی کوشش کریں، دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دوسری چیز، دوسرا سبب جو لعنت کا سبب ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بیان فرمائی جن کی وجہ سے اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کی لعنت نازل ہو ان لوگوں پر جو اپنے بدن کو گدواتے ہیں، جیسے آج کل وہ ٹیٹو بنانے کا فیشن چلا ہوا ہے۔ خیر مسلمانوں میں تو نہیں کے برابر ہے، لیکن کچھ نوجوان اس کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے مسلم معاشرے کے کچھ بچے اس کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر جو بدن کو گدواتے ہیں، کوئی کچھ بنوا رہا ہے، کوئی ہار بنوا رہا ہے، کوئی شیر بنوا رہا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ بنا لیا گیا پھر وہ مٹنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ تو یہ لعنت کے اسباب میں سے ہے۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، عورتیں مردوں کا لباس پہن کر مردوں کی طرح چلنے لگے، مردوں کی طرح رہنے لگے، ایسے لوگوں پر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھجوائی ہے۔ ہمارا کلچر اچھا ہونا چاہیے، ہمارا لباس عمدہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں اپنی آنکھوں کے بھوؤں کے بال کٹواتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے اوپر بھی لعنت ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتوں پر لعنت نازل ہو۔ ہمارے مسلم معاشرے کی کئی عورتیں اس لعنت کے سبب میں مبتلا ہے۔ یہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ دیکھو، جو کام ہمارے بس کے نہیں ہیں، جو ہم نہیں کر سکتے، اس کا ہم سے سوال بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ جو گناہ سے ہم بچ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعتبار سے راہیں کھولے گا۔ سچائی کی راہ پر چلیں گے، نیکی کی راہ پر چلیں گے، ایسے دروازے اور ایسے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا فرمائے گا۔ اور بھائی، اگر ہم نہیں چلنا چاہیں، یعنی ہمارا طرز زندگی تو وہی ہے جو ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے، جو ہم چاہ رہے ہیں، ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ وہی ہے، اور ہم تمنا کریں کہ ہمارے ساتھ معاملہ ایسا کیا جائے جیسے صحابہ کے ساتھ کیا گیا تھا، ہمارے ساتھ مدد وہ والی نازل ہو جو صحابہ کے ساتھ نازل ہوئی تھی، تو یاد رکھیے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر 180 روپے لے کر جائیں گے تو آپ کو بائلر ہی ملے گا، اس میں دیسی 1 کلو نہیں ملے گا، اس کے لیے تو 600 روپے لے کر جانا پڑیں گے، تب جا کر 1 کلو دیسی ملے گا۔ 150 روپے میں ڈالڈا گھی ملے گا آپ کو، اور دیسی گھی چاہیے تو 800 روپے لگیں گے اس کے لیے۔ یہ سب جیسا آپ مٹیریل ڈالو گے ویسا آپ کو، جیسا آپ قیمت ادا کریں گے ویسا مٹیریل ملے گا، جیسا ہم عمل کریں گے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کے تمام اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ یہ مہینہ انہی چیزوں کی مشق ہوتی ہے کہ ہم اچھائیوں پر چلائیں، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تاکہ اچھائیاں ہماری عادت میں آ جائے اور برائیاں کی عادت ہماری ختم ہو جائے۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے پورے معاشرے کی اصلاح فرمائے، ہر برائی کو اللہ ختم فرمائے، ہر اچھائی اللہ ہم سب میں عام فرمائے۔ اللہ ہمارا تعارف نیکی کے ذریعے سے کرائے، اور ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری امانت داری، ہماری دیانت داری اور ہماری سچائی کو اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کی اشاعت کا اور دین اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔